اور کیسے ہے وہ باپ اور کیسی ہے مائیں جو اولادوں کی تربیت کرتی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہے۔ آج کے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، یہ لالچ دیتے ہیں، بیٹا یہ لے لو، چاکلیٹ دوں گا بیٹا، تم نے یہ ہوم ورک کرنا ہے۔ ہوم ورک کرانے کے لیے چاکلیٹ دی جا سکتی ہے تو مسجد میں ساتھ لانے کے لیے کیوں نہیں دی جا سکتی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ نے جب آپ کو نماز سکھانا شروع کیا، کون ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے؟ پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، ماں رب کی بارگاہ میں سوال کر دیا، مولا بیٹا میرا ہو، ایسا بیٹا دے جو بیٹا میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہو، مولا بیٹا میرا ہو لیکن عبادت گزار تیرا ہو۔ ماں نے جب بابا فرید کو نماز شروع کرائی، اب نماز کیسے بتائے کہ اللہ کا فرض ہے، اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، ماں نے طریقہ سیکھا۔ ماں نے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھتا ہے نا، میرا اللہ اسے میٹھا دیتا ہے، اللہ اسے شکر دیتا ہے۔ پھر آپ کیا کرتی؟ صبح نماز کے لیے اٹھاتی، کہتی بیٹا اٹھنا، وضو رکھ دیا ہے، مصلی بچھا دیا ہے، تو نماز پڑھ، جب نماز پڑھ چکے گا مصلی اٹھائے گا، مجھے اللہ شکر عطا فرمائے گا۔ اب ایک دن گزرا، دو دن گزرے، ماں روزانہ وضو کے لیے جگاتی ہے، نماز کے لیے وضو کرایا، بابا فرید نے نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، نیچے شکر کی پڑیا ملی، آپ نے کھا لی، دل کے اندر عقیدہ بن رہا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اللہ نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ماں دیر سے اٹھی، ماں کو یاد نہیں رہا، وضو تو کرا دیا، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا، لیکن شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ اب مصلی کے آگے حضرت بابا فرید نے نماز شروع کر دی ہے، آگے جاتی ہے نماز کھولتا ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میں فرید کو مصلی پہ لانے کے لیے تیری وجہ سے دعوت دے رہی تھی تاکہ فرید کا تیرے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، تیرے ساتھ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ دینے والا بھی تو ہے، مالک عطا کرنے والا تو ہے۔ یا اللہ آج فرید نماز پڑھ رہا ہے، شکر میں نے یہ رکھی ہے، مولا فرید مصلی اٹھائے گا، اگر شکر میں ہوئی ہے مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، تیرے ساتھ اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، تیرے ساتھ بھروسہ ٹوٹ جائے گا، مولا کرم کر آج اسے شکر عطا کر دینا۔ جب نماز پڑھ چکے بابا فرید نے مصلی اٹھایا، مصلی اٹھا کے دیکھا شکر نیچے ہے، آپ نے شکر کھانا شروع کر دی، ماں کو آواز دے کے کہتے اماں جی پہلے بھی روزانہ شکر ملتی تھی لیکن آج اس کا ذائقہ ہی الگ ہے، آج اس کا لطف بھی الگ ہے، آج ماں تو بھی کھا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بتاتے ہوئے کہا بیٹا پہلے شکر روزانہ میں رکھتی تھی، آج شکر کے خالق نے تجھے میٹھا عطا کیا ہے۔ تربیت ہو اولاد کی اس انداز کے ساتھ، تو یار ہمارے تو باپ کو بیچارے کو کچھ نہیں آتا۔ سوال یہ ہے باپ تربیت تو تب کرے گا جب باپ کو خود کوئی بات آتی ہو۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ماں کا عالم کیا ہے۔ حضرت امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ظاہر مسلمان ہے تو مسلمان ائمہ کے نام بھی آپ کو سنے ہونے چاہیے۔ احیاء العلوم آپ کی کتاب ہے، منہاج العابدین کی کتاب ہے، فلسفے کا جو رنگ کیا ہے امام غزالی نے کیا ہے اسلامی فلسفے کے ساتھ۔ امام غزالی کی ایک ماں ہے، یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام ہے امام محمد غزالی، یہ جو ہے جن کا ذکر کر رہا ہوں، اور ایک آپ کے بھائی ہے امام احمد غزالی، دونوں بھائی ہیں، دونوں ہی سمجھیے مولوی ہیں، دونوں ہی درویش ہے، دونوں کی تربیت دین کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی مصلی پہ ہوتا ہے، دوسرا بھائی اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تھے تو دونوں علماء، لیکن امام غزالی محمد غزالی کے پیچھے امام احمد غزالی نماز نہیں پڑھتے۔ تو بعض کا ہوتا ہے نا، آپ کی جب سیاست میں آتے ہیں یار میں ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا، میرا بھائی دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ امام غزالی نے آ کے ماں کو شکایت کی، اب شکایت سنیے گا، کہنے لگا اماں جی کتنی پریشانی کی بات ہے، ساری دنیا میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، یہ احمد غزالی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس سے آپ حکم دیں نماز پڑھا کرے۔ ماں نے کہا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے، آج کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا امام غزالی نے نماز پڑھانی شروع کی، امام احمد غزالی آئے پیچھے، اللہ اکبر کیا، جب ایک رکعت مکمل ہو گئی نماز توڑ کے واپس گھر چلے گئے۔ امام غزالی نے جا کے شکایت کی، کہا جی پہلے تو یہ پڑھتا نہیں تھا اور آج اس نے پڑھی ہے تو پتہ ہے کیا چل چڑھایا ہے، نہیں پڑھتا تو پھر بھی خیر تھی، آج ایک رکعت پڑھی ہے اور ایک رکعت پڑھ کے بھاگ آیا ہے، اس نے نماز پوری نہیں کیا ہے اور مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔
ماں نے کہا احمد ادھر آؤ. اب دیکھیے گا بزرگ کے طرح ہر ماں کا مقام کیا ہے. بیٹا تم نے نماز کیوں پڑھی؟ اور پھر توڑ کے بھاگ آیا. کہنے لگا اما جب میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نا، اب آپ کو شکر ہے پتا نہیں امام کس حالت میں ہے. اما جی میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے کشف کی طاقت دی ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے بندہ دل میں سوچ کیا رہا ہے. جب امام غزالی نے نماز شروع کی، اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا، اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ دوسری رقم میں پہنچا تو ایک عورت کی طہارت کا ایک مسئلہ تھا، اس کے اندر اس نے سوچنا شروع کر دیا اس مسئلے کا حل کیا، یہ مسئلہ کیسے ہے، عورت پاک کیسے ہوگی. فرمایا اما جی نماز مسئلوں کے لیے تو نہ پڑھی جاتی، نماز تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے. فرمایا جس بندے کا امام کا دھیان نہ ہو نماز کی طرف، میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں نماز چھوڑ کے آ گیا. اب ماں بھی امام غزالی کی ماں تھی، اس نے بچوں کی تربیت کی ہوئی تھی. آپ نے پہلے تو امام غزالی سے کہا بیٹا جب نماز پڑھو نا تو شریعت کے مسئلے نہ سوچا کرو، اللہ کی ذات میں حاضر ناظر ہو کے نماز پڑھا کرو. اور پھر جب امام احمد غزالی سے خطاب کیا تو یہ بات سننے والی ہے. آپ نے فرمایا احمد غزالی اگر محمد غزالی کا دھیان کسی مسئلے کی طرف چلا گیا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ جب تو نماز پڑھ رہا تھا تیرا دھیان بھی رب کی طرف ہونا چاہیے تھا، اس کی دل کی طرف کیوں گیا؟ تیرا دھیان بھی رب کی نماز کی طرف ہونا چاہیے تھا، تو اس کے دل کو ٹٹولتا رہا کہ امام ہمارا کدھر جا رہا ہے. فرمایا اس لیے نماز پڑھو. اب یہ تربیت کیسی ہوگی؟ دونوں کی تربیت. کاش ایسے ماں باپ مل جائے نا تو پھر بیٹا وقت کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں.